ان 3 حروف میں کیا اسرار و رموز پوشیدہ ہے کہ انہیں روحانیت کے دروازوں کی چابی کہا جاتا ہے۔ عام انسان کے لیے یہ صرف 3 حروف ہیں، جبکہ اہل معرفت اسے ذات الہی تک پہنچنے کی کنجی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ الف لام میم وہ پردہ ہے جو اللہ نے اپنی ذات پر ڈال رکھا ہے۔ ان 3 حروف میں ہر حرف ایک جہان ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق الف اللہ کی ذات، لام لوح محفوظ اور میم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ 3 حروف مکمل کائنات کا خلاصہ ہیں۔ کچھ اہل باطن کے مطابق ان 3 حروف میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والی تمام امتوں کے راز پوشیدہ ہیں۔ جب قرآن کی آیات بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر جاتی ہیں اور قرآن کے راز ان پر آشکار نہیں ہوتے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ الف لام میم کا راز عام انسان پر آشکار ہو جائے؟ لیکن اگر اللہ نے یہ الفاظ قرآن میں نازل فرمائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کو غور و فکر کرنے اور سوچنے سمجھنے کی دعوت دی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں الف لام میم کے راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور تقوی رکھنے والوں کے لیے ایک ہدایت ہے۔ اس آیت میں الف لام میم ایک روحانی کوڈ ہے، اور یہی آیت بتاتی ہے کہ یہ کوڈ کس پر آشکار ہوگا، یعنی کہ یہ راز صرف ھدی للمتقین پر ہی کھلے گا۔ اس لیے الف لام میم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے متقین کو سمجھنا ضروری ہے، اور متقین کو سمجھنے کے لیے ہمیں 5 سینسری سسٹم کو سمجھنا ہوگا، یعنی کہ 5 حواس، جن میں سب سے پہلے سماعت یعنی سننے کی حس ہے، اور انسان 2 طرح سے سنتا ہے، ایک جسمانی سماعت سے اور ایک روحانی سماعت سے۔ خود کی اور ارد گرد کے لوگوں کی آواز سننا جسمانی سماعت ہے، اور اپنے وجدان اور روح کی آواز سننا روحانی سماعت ہے۔ یہ باطنی سماعت انسان کو مراقبہ، مکاشفہ اور محاسبہ نفس سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسری حس ہے بصارت، یعنی کہ دیکھنا۔ بصارت کا مطلب صرف دنیاوی چیزوں کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اندر کی آنکھ، جس سے قلبی آنکھ یا تیسری آنکھ کہتے ہیں، اس سے دوسرے جہانوں کو دیکھنا اصل بصارت ہے۔ تیسری حس ہے چھونا یا محسوس کرنا، جسے ہم لمس کہتے ہیں۔ انسانی جسم میں جب کوئی درد یا تکلیف ہوتی ہے تو یا وہ ڈاکٹرز کے پاس بھاگتا ہے اور اپنے درد کی دوا تلاش کرتا پھرتا ہے، لیکن یہی درد کئی بار انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ چوتھی حس ہے سونگھنا۔ اس کا تعلق صرف عام خوشبو یا بدبو سونگھنے سے نہیں ہے، بلکہ اگر یہ بیدار ہو تو فرشتوں اور روحانی طاقتوں کی خوشبو بھی محسوس کرتی ہے۔ اور 5ویں حس ہے چکھنا یا کسی ذائقے کو محسوس کرنا۔ یہ حس صرف سبزیوں، گوشت اور پھلوں کے ذائقے میں فرق نہیں کرتی، بلکہ یہ حلال اور حرام کے ذائقے میں بھی فرق کر لیتی ہے، اور اس سے یہ ذوق اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ ان 5 سینسری سسٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے وجدان اور روح کی آواز کو سننے کی تربیت دینی ہوگی۔ سماعت کا شعور حاصل کرنے کے لیے ہمیں تفکر، تدبر، مراقبہ اور مکاشفہ سے گزرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ اپنے ارد گرد موجود روحانی آوازوں کو سن پائیں گے، اور آپ کے دماغ میں شعور کی ایک الگ کھڑکی کھلے گی۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہماری آنکھیں صرف اس دنیا کو دیکھنا چاہتی ہیں یا ان جہانوں میں موجود روحانی مخلوقات کو دیکھنا چاہتی ہیں جو اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے پیدا فرمائے ہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے صرف جسمانی آنکھیں نہیں بلکہ روحانی آنکھیں درکار ہیں۔ ہمیں اپنے دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو اللہ کی طرف جانے والی سیڑھی بنانا ہوگا۔ آپ جتنا پریشانی میں اللہ کو پکاریں گے، شعور کے نئے دروازے کھلتے جائیں گے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کیا سمیل کرنا چاہتے ہیں یا کیا سونگھنا چاہتے ہیں۔ جب سونگھنے کی حس لطیف ہو جاتی ہے تو انسان ہمیشہ خوشبوؤں کو تلاش کرتا ہے، بدبو اور گندگی سے دور رہتا ہے، اور یہ خوشبودار ماحول روحانی قوتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سونگھنے کی حس بیدار ہوتی ہے
تو انسان سینکڑوں میل دور سے آنے والی خوشبو کو بھی محسوس کر لیتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گمشدہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو محسوس کر لی تھی۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے حلال کھانا ہے یا حرام، کیونکہ حلال چیزیں آپ کی روح کو طاقت دیتی ہیں اور حرام چیزیں آپ کے نفس کو طاقتور بناتی ہیں۔ جب آپ اپنے اس 5 سینسری سسٹم کا شعور بیدار کر لیتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر اللہ ایک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں ضرور عطا کرتا ہوں۔ اور یہ وہی مقام ہے کہ جب انسان کے اندر اس کے تمام شعور میں تقویٰ داخل ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے کان سے حقیقت کی آواز کو سنتا ہے اور ظاہری نظر کی بجائے روحانی نظر سے دیکھتا ہے، اور اس کے روم روم میں اللہ سما جاتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ انسان اہل تقویٰ میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی تمام لذتیں اور محبتیں اللہ کی محبت کے لیے ترک کر دیتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ انسان ہدی للمتقین کی منزل تک پہنچتا ہے تو قرآن کے یہ راز اس پر کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے لگتی ہے، کیونکہ یہ کتاب جسے قرآن پاک کہتے ہیں یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہی لوگ علم کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے راستوں سے گزرتے گزرتے دیدار الہی تک پہنچ جاتے ہیں، اور الف لام میم میں چھپے ہزاروں جہان اور ہزاروں راز انہی متقین پر کھلتے ہیں۔ ان لوگوں کو علم الیقین عطا کیا جاتا ہے جس کا ذکر سورہ تکاثر میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کاش تم علم الیقین کے ساتھ جانتے۔ علم الیقین کے بعد عین الیقین عطا ہوتا ہے جس کا ذکر بھی سورہ تکاثر میں ہے، پھر تم ضرور اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے۔ عین الیقین کے بعد انسان حق الیقین کی منزل تک پہنچتا ہے جس کا ذکر سورہ واقعہ میں ہے۔ یقیناً یہ ہے سچا یقین، یعنی کہ ایسا یقین جو وہم و گمان سے آزاد ہو، جس میں سچائی، روشنی اور روحانیت شامل ہو۔ یہ منازل وہی لوگ طے کرتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں، جو لیلۃ القدر اور دیگر مقدس راتوں میں نازل ہونے والی اللہ کی تجلیات کو محسوس کرتے ہیں، نور الہی کے پیغامات کو سنتے ہیں۔ یہ ان راتوں کا ذائقہ چکھتے ہیں جو قدر والی راتیں ہیں، ان راتوں کو محسوس کرتے ہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہیں۔ یہ لوگ نور الہی کی تجلیات کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ چھوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سونگھتے ہیں اور حتیٰ کہ چکھتے بھی ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے جو لباس انہیں عطا ہوتا ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے جو صرف اہل یقین اور متقیوں کے لیے ہے۔ اور الف لام میم جو قرآن کے افتتاح میں موجود ہے، اس کا راز صرف اسی پہ کھلے گا جس کے پاس تقویٰ ہے، وہی ان حروف کا مطلب بیان کرنے کے قابل ہوگا، کیونکہ الف لام اور میم کی چابی صرف متقی کو فراہم کی جاتی ہے۔ الف عزت اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی عزت جو تمام تخلیقات میں سمائی ہوئی ہے اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور انہیں اپنا تعارف کرایا۔ لام لسان الحق ہے، یعنی حق بولنے والی زبان۔ اللہ تعالیٰ جب بھی پہچانا جائے گا وہ لسان الحق کے ذریعے ہی پہچانا جائے گا، کیونکہ کسی کو براہ راست اللہ تک رسائی نہیں ملتی۔ اور یہ لسان الحق نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس ہے کہ جس زبان مقدس سے قرآن بھی نکلا اور حدیث بھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ رسول کریم تب تک نہیں گفتگو فرماتے جب تک انہیں وحی نہیں کی جاتی، یعنی وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں، وہی لسان الحق ہے۔ اگر وہ اللہ کا تعارف نہ کراتے تو آج معرفت الہی تک کوئی نہ پہنچتا۔ اسی لیے الف لام اور میم میں لام بتاتا ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو لام سے گزر کر جانا ہوگا۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین تک پہنچنے کے لیے علم کے دروازے سے گزرتے ہوئے علم کے شہر تک پہنچنا ہوگا۔ اور الف لام میم کی یہ میم بتاتی ہے کہ یہ میم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوری وجود ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، یہی وہ نور ہے جو تمام خلقت کا راز ہے، اور یہی نور الف لام میم کی میم میں سمایا ہے۔ اور اگر انسان میم تک پہنچ جائے تو تمام حقیقتیں اس پر آشکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ میم علم کا سمندر ہے۔ اس الف لام اور میم سے وہ عظیم علوم کھلتے ہیں کہ جن کا احاطہ ایک عام انسان ہرگز نہیں کر سکتا۔ صرف الف لام میم کو سمجھنے کے لیے آپ کو اہل تقوی کی صحبت اختیار کرنی پڑتی، اہل یقین کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، متقی اور سچوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو سوچیں کہ پورے قرآن میں چھپے جو راز ہیں وہ کن لوگوں پہ آشکار ہوتے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود آصف بن برخیا، جو آنکھ جھپکنے سے پہلے ایک تخت کو سینکڑوں میل دور سے اٹھا کر دربار سلیمانی میں حاضر کر دیتا ہے، اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اسے کتاب کا بہت تھوڑا علم دیا گیا تھا، تو جس کے پاس پوری کتاب ہوگی سوچیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ اور پوری کتاب سمیت کائنات کے تمام علوم جس شخصیت پر آشکار کیے گئے وہ ذات اقدس نبی کریم، نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور ان کی توجہ کے بغیر کسی شخص کا اللہ تک پہنچنا ناممکن ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میری طرف وسیلہ تلاش کرو، میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور وہ وسیلہ اور رسی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں